نزدیک جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبب ہے۔ اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے درجات کے بلندی کے سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یا تیسری فضیلت سلام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلام کے ذریعے 2 مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے دو۔ بہترین سا نسخہ ہے لا تؤمنوا حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے بتایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر کثرت سے سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کرو۔ گھر میں کمرے میں داخل ہوئے پھر بھی سلام کرو، نکل کے دوبارہ آئے پھر بھی سلام کرو، مسجد میں ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، سڑک پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، کام کی جگہ پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرو، چھوٹا ہے اس سے بھی سلام کرو، بڑا ہے اس سے بھی سلام کرو، اکیلا ہے اس سے بھی سلام کرو، جماعت میں رہو گے اس سے بھی سلام کرو، ہر جگہ سلام کو پھیلاتے ہی رہو۔ فقالوا سلاما 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 سلاما، تمہاری زندگی سلامتی ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اگر اس سنت کے اوپر کوئی انسان عمل کر لے تو اس طریقے سے 2 بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بات فضائل بہت زیادہ ہیں، میں ان فضائل کی طرف نہیں آتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا سوچیں واللہ کتنی دیر لگے گی آپ السلام علیکم کہنے میں، کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی مشکل کلمہ ہے پڑھا نہیں جا سکتا؟ نہیں، صرف کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10 نیکیاں۔ اور سوچ لیں کہ ایک نیکی بھی دن قیامت میں اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور صرف آپ السلام علیکم کہتے رہے تو آپ کتنی نیکی مل جا رہی ہے؟ 10 نیکی۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ اسے کتنی مل گئی؟ 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا دیکھیں 30 نیکیاں آسان چیز ہے؟ آسان ہے؟ کسی کو نہیں ضرورت ہے مجھے دے دینا، لیکن جمع کرو ان نیکیوں کو، حاصل کر لو ان نیکیوں کو، کوئی محنت نہیں لگتی ہے، جا رہے ہیں دکان پر سے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے، میں اگر صحابہ کرام کے ذکر سے اس کی مثال پیش کرنا چاہوں تو وقت پورا ختم ہو جائے گا، کتنا وہ اس بات کے حریص تھے، اس بات کے حریص تھے کہ نیکیوں کو جمع کریں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار ایک شخص کو لے کر کسی کے پاس گئے، جا رہے تھے تو جدھر سے گزرتے تھے لوگ سلام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ ساری نیکیاں لوٹ لے رہے ہیں، اب اگر کوئی دکھائی دے تو تم پہلے سلام کرنا تاکہ یہ نیکی تمہیں ملے اسے نہ ملنے پائے۔ یہ ہے نیکیوں کے بارے میں سبقت لینے کا معاملہ۔ ابو بکر کون ہے؟ کس مقام پر ہیں؟ کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم نے تمام لوگوں کے خدمت کا اور حق کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ ہم نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکایا۔ وہ اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی کہ واللہ ہم اور آپ جس طرف سے گزرتے تھے ان کا پیر جس مٹی میں لگتا تھا اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ اس کے باوجود اہتمام کیا ہے؟
اپنے ساتھی جو بغل بیٹھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب اگر کوئی ملتا جائے اس لیے کہ تم چل رہے ہو تمہارا حق بنتا ہے پہلے سلام کرنے کا، تم پہلے بڑھ کر کے سلام کرنا تاکہ یہ نیکی کس کو ملے؟ تمہیں مل جائے۔ تو یہ نیکیاں جو 30 نیکیاں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر مل رہی ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس سلام کرنے کی اور بہت سے فضائل ہیں جن کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں چھوڑتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سلام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت کا، اسی لیے تو تاکیدی حکم اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے لوگو افشوا السلام، افشوا السلام، افشوا السلام۔ حتیٰ کہ اس تاکید کا اہتمام آپ ایسے سمجھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن سلام بھی جو ابھی تک یہودی تھے، چھپ کر کے بھیس بدل کر کے آپ کی بات سننے گئے۔ تو آپ نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوئیں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب بھی سلام کرنا ہے۔ اور السلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ کوئی انسان اپنے محبوب کا نام ہر جگہ لینا چاہتا ہے نا، ہر جگہ اس کا ذکر کر، جس مجلس میں بیٹھ جائے اپنے محبوب اپنے پیارے کا ذکر ہر جگہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اسے کثرت سے یاد کرتا ہے نا۔ جیسا کہ اردو شاعر نے کہا ہے نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اسے تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، ہے نا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کیوں؟ یار ہے، دوست ہے، محبوب ہے، اس لیے وہ ہمیشہ۔ اور ظاہر بات، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ محبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول کا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ ذکر کس کو، یاد کس کو کرنا چاہیے؟ اور السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سورہ حشر کے آخر میں جو عمومی طور پر امام لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو السلام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وضعہ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں رکھا ہے لوگوں کے لیے، اس لیے فافشوہ بینکم، تم اپنے درمیان آپس میں سے خوب کثرت سے پھیلایا کرو۔ اور اسی کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس اجازت طلب کرتا ہے جانے کے لیے، سب سے پہلے کیا بتایا ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی میں اندر آ جاؤں، یہ نہیں کہنا ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے اسے کہہ دو کہ نہیں آؤ، اندر جاؤ، یہ بات کا جواب ہی نہ دو۔ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور مسند احمد سنن ابو داؤد متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے اور کہا ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنی خادمہ فرمایا جاؤ اسے بتاؤ کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے، پہلے کہے کہ السلام علیکم، پھر کہے ادخل، میں اندر آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے سن لیا کہ آپ کیا فرمائے ہیں، تو خادمہ کے آنے سے پہلے کہہ دیا کہ السلام علیکم ادخل، آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلبی کے لیے سب سے پہلے کیا رکھا ہے؟ السلام علیکم کا رکھا ہے، جبکہ عمومی طور پر لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں، پہلے دروازہ کھولے اندر داخل ہو گئے ہے کہ نہیں، پھر سلام کرنا ہے تو سلام کر لیں گے، پھر سلام کرنا ہے تو سلام کر لیں گے، نہیں، پہلے کیا کہنا چاہیے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے اور علامہ البانی سے صحیحہ کے اندر نقل کیے ہیں، اگر کوئی آدمی اجازت طلب کرتا اور سلام نہیں کرتا تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اسے اجازت نہ دو اندر آنے کے لیے، ہے نا۔
اور ایک بات اور بھی آپ غور کر لیں کہ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے؟ جو سلام بخالہ سے کام لیتا ہے. اور سب سے بڑا عاجز اور کاہل اور سست آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا عاجز آدمی، کاہل، سست، یہ نہیں جو دعا نہیں کرنا جانتا اللہ تعالیٰ سے. کتنی محنت لگتی ہے دعا کرنے میں، کچھ لگتا ہے؟ اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام. سب سے بڑا عاجز، کاہل اور سست آدمی وہ ہے جو دعا کے اندر عاجزی اور سستی سے کام لیتا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں، اللہ کا دروازہ ہر دم کھلا ہوا ہے. صبح ہے تو، شام ہے تو، دوپہر میں ہے تو، رات میں ہے تو، دن میں ہے تو، ہر وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، پکارا تو ہمیں، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی دعا انسان نہیں کرتا ہے، اور مانگتا بھی ہے تو زبان سے کچھ اور ادا ہو رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور سوچ رہا ہے. تو سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے بخالت سے کام لے، اور سب سے زیادہ عاجز اور کاہل اور سست اور گیا گزرا انسان وہ ہے جو دعا کے اندر سے عاجز آ جائے. اب چلیے سلام کے آداب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلام کا حکم کیا ہے. دیکھیے سلام کی دو حیثیت ہے، ایک سلام کرنے کی اور دوسرے سلام کا جواب دینے کی. سلام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، عمومی طور پر علماء کا خیال یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے، سلام کرنا بھی واجب ہے. سلام کرنا بھی واجب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے پھیلانے کا کثرت سے حکم دیا ہے. اور آپ نے بیان میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان بغیر سلام کیے ہوئے تم سے اجازت مانگتا ہے تو اجازت نہ دو. لیکن مان بھی لیا جائے اگر سنت ہے تو اس سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے سے، اگر دو مسلمان کے اندر آپس میں اختلاف باقی رہتا ہے تو یہی سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دونوں میں کوئی بات چیت ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، دو بھائی جہاں پر رہتے ہیں ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دو برتن جہاں رہیں گے وہاں پر دونوں میں ٹکراؤ ضرور ہوتی ہے کہ نہیں ہے. تو دو ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں تو ان میں آپس میں بات چیت، تو میں اختلاف ضرور ہوتا ہے کہ نہیں. یہ انسان کی فطرت میں داخل عمومی طور پر. تو اب اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپس میں اسی سلسلے کو باقی رکھیں، کہ نہ بات کریں آپس میں، نہ اٹھیں بیٹھیں، نہ کھائے پیے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اگر ہے اس کے ساتھ تو صرف 3 دن کے لیے ہے بس. چلو 3 دن تک اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، ہے کہ نہیں. 3 دن تک شوق منا لو، ہے کہ نہیں ہے. اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، لیکن 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے. اب اگر 3 دن کے بعد دونوں پر واجب ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کریں، اور جو پہل کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن دونوں پر واجب ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے سلام کریں، ہے کہ نہیں. تو اگر یہی سلام کا نہ کرنا ایک دوسرے سے قطع تعلق کا سبب بنتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے. البتہ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ہے کہ نہیں. اگر تم سے سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دو اس سے اچھے طریقے پر، یا کم سے کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا تم بھی. البتہ سلام کا صیغہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ سلام کے صیغے 2 وارد ہیں حدیث کے اندر بس. السلام علیکم، اس کے بعد رحمۃ اللہ روایت ہے، اور السلام علیکہ. ہمارے یہاں جو نئے سلام، سلام مسنون، تسلیمات، آداب عرض یہ ہے، یہ سب بدعت ہیں. اس کا کہیں گزر نہیں شریعت کے اندر. اصل میں کیا ہے؟ السلام علیکم صیغہ استعمال کرو، یا کہو السلام علیکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو عارض ہیں صرف یہی 2 صیغے ہیں، یا تو السلام علیکم ہے یا تو السلام علیکہ ہے. یعنی اگر جماعت ہے تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم. اور اگر ایک آدمی ہے تو السلام علیکہ. حالانکہ بعض صحابہ بھی اگر ایک آدمی ہے اسے بھی کہا کرتے تھے السلام علیکم، ہے نا، تاکہ السلام علیکم میں جو احترام ہے وہ السلام علیکہ میں احترام
نہیں پایا جاتا، السلام علیکہ میں احترام نہیں پاتا، اس لیے صحابہ کرام رد میں اور ویسے بھی بہت سے صحابہ کرام السلام علیکم کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے میں سلام کے صیغے میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کن الفاظ میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا السلام علیکہ۔ سلام علیکم بھی اسی کے قبیل سے ہے، سلام علیکہ بھی اسی کے قبیل سے ہے، لیکن اس کو بدل کر کے ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہاں تحیاتی یا سلامات یا سلام مسنون یا تسلیمات جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہیں۔ دیکھیے اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے، یعنی سلام کے آداب۔ سلام کے آداب دیکھیے بہت سے ادب ہیں، ہم ان تمام ادب کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، البتہ بعض ادب جو مہم ہیں اور اہم ہیں ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ادب تو یہ ہے کہ دیکھیے سلام کرنے میں سلام کے صیغوں کی پابندی کی جائے، سلام کے صیغوں کی پابندی کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ ہے کہ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا صیغہ بھی استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وبرکاتہ تک حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے جو حدیث ہم نے رکھی کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ نے کیا فرمایا 10 نیکی مل گئی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کیا فرمایا 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو کیا مل گئی نیکی 30 نیکی مل گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ صرف السلام علیکم کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ کیا کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جواب دینے والا، سلام کا جواب دینے والا کوشش یہ کرے کہ جیسا سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب دے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اسے سلام کرو اس سے بہتر طریقے پر، یا کم سے کم واپس ہی اتنا ہی کر دو۔ تو ادب یہ ہے کہ انسان جب سلام کا جواب دے تو بہتر دے، یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کیا کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جی جواب اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاموش ہے، حدیث خاموش ہے۔ صحابہ اکرام کے دونوں اثر پائے جاتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن حق یہ ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ہے کہ نہیں، ورضوان، یعنی اس سے بہتر طریقے پر دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا ہے کہ ہاں بھائی اس سے آگے تم جواب دینا ہی نہیں، آپ نے کہیں نہیں منع فرمایا ہے ایک چیز، اور قرآن کا حکم ہے کہ اس سے بہتر طریقے پر جواب دو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت زید ابن اسلم، حضرت زید ابن ثابت جو مشہور صحابی اور بڑے صحابہ میں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، جیسے کہ امام بخاری صدر المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، خط لکھا تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ السلام علیک امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبہ حیاتہ، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا، یعنی 5 الفاظ اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رحمت اللہ وبرکاتہ کے آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا لوگوں کو مجبور اتنا نہ کرے کہ سارا خود ہی کہہ لے جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوان وغفران، ساری اپنے آپ کہہ جائے، نہیں، کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑے۔ جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے اس وقت یاد نہیں کہاں ہم نے پڑھا ہے اس کو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے کوئی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہا میرے لیے کیا چھوڑا تم نے، جب تم ہی سب کچھ کہہ گئے تو میرے لیے بھی کچھ چھوڑو، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب سلام کرنے والا اتنی دیر تک، اس لیے کہ ویسے بھی جواب دینے والے کو انتظار کرنا پڑے، جب اتنا لمبا کہتا جائے گا تو کتنی دیر تک سنتا رہے گا تو جواب دے گا، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کرے انسان، اس کے بعد جواب دینے والا اس کے آگے بڑھا سکتا ہے۔
تیسرا ادب یہ ہے کہ سلام آواز سے کرے. ذرا دیکھیں یہ اس پر ذرا غور کریں گے, بڑا اہم ہے. بہت سے لوگ, کچھ لوگ تکبر کی بنیاد پر, کچھ لوگ تکلف کی بنیاد پر, ہے نا, اور کچھ لوگ اپنے کو بڑا بننے, السلام علیکم, یعنی اتنا آہستہ سلام کریں گے کہ سارے لوگ سن بھی نہ پائیں, ہے کہ نہیں؟ اتنا آہستہ سلام کریں. اور خاص طور پر اگر ناراضگی کسی قسم کی ہے, اگر کسی قسم کی ناراضگی ہے تو ایسا آہستہ بولیں گے کہ یقیناً کوئی دوسرا آدمی سن نہ پائے, یا جس کو سلام کرے وہ سن نہ پائے. لیکن اپنی حجت بھی نہیں کہ ہم نے سلام تو کیا ہے بھائی, زبان سے ادا کریں گے, یہ کہنے کے ہم نے تو کیا ہے سلام ادا, لیکن اتنا آہستہ کہیں کہ دوسرا آدمی سن نہ پائے. یہ سنت اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول افشاء سلام کا حکم دے رہے ہیں, اور افشاء سلام کے لیے ضروری ہے کہ سلام بلند آواز سے کہا جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جماعت کے پاس گئے, کچھ لوگ سو رہے تھے کچھ لوگ جگ رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے الفاظ سے سلام کیا کہ سونے والا تو نہ جاگے لیکن جاگنے والا سن لے, جاگنے والا سن لے. یعنی کہنے کا مطلب جن لوگوں سے سلام کہہ رہا ہے انہیں سنانا چاہیے, اگر وہ لوگ سنے نہیں تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا جب شاگرد آیا تو انہوں نے اور آہستہ سلام کیا, کہا اذا سلمت فاسمع, اگر تم سلام کرتے ہو سلام کو سناؤ بھی تاکہ لوگ سلام کو سن سکیں. تو اس ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام آہستہ سے کرتا ہے تو اس کے سلام اور لوگ سن نہیں پاتے ہیں تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول 3 بار سلام کیا کرتے تھے. وہ کب؟ اس لیے جب آپ کسی ایسے مجمع میں, جو بڑا مجمع رہا کرتا تھا, ظاہر بات آج طرح لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, تاکہ تمام لوگ سن لے اور تمام لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ تھا, ہے کہ نہیں؟ تو کسی کی دل شکنی نہ ہو, ہر آدمی کو احساس ہو کہ ہاں آپ نے ہماری طرف آپ مخاطب ہوئے, آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے اور آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے سلام کا یہ سنت یہ بھی ہے کہ انسان جب سلام کرے تو بلند آواز سے سلام کرے, لیکن ایسی بلند آواز سے سلام نہ کرے کہ لوگوں کو اس سے الجھن اور تکلیف اور ازعاج پیدا ہو جائے. چوتھا سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ دیکھیے ہر مسلمان سے سلام کرنا چاہیے, پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا, چھوٹا ہے ہم سے یا بڑا ہے, ہم سے غریب ہے یا ہم سے مالدار ہے. یہ نہیں کہ جو ہم سے مالدار ہے اس سے بڑھ کر کے سلام کرے. ذرا دیکھیں, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے, ورنہ واللہ معمولی سی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو, جو لوگ کسی بھی طریقے سے علم کے مقام پر فائز ہوں, دنیا کے لحاظ سے مال کے مقام پر فائز ہوں, جب وہ جاتے رہیں گے اور کوئی آدمی ان کے بغل سے آ رہا ہے تو ان کے دل کے کاش کہ وہی ہم سے پہلے سلام کرے, ان کے دل میں ہوگا. اور بسا اوقات وہ سلام نہیں کیا تو یہ بھی سلام نہیں کریں گے, وہ گزر جائیں گے بغل سے. یہ انتظار رہتا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ ہمیں سلام میں پہل کرے. یہ ایسی بات نہیں ہے. سلام سنت ہے, ثواب کمانے کا ذریعہ ہے, درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے, جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے, رب کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے. تو ہر انسان جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے, ہر انسان جو اپنے کو مومن کہتا ہے, اسے کوشش ہونی ہے کہ پہل کر کے وہی سلام کرے, اس لیے کہ جو آدمی پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا. اسی لیے علماء ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ, عمومی طور پر یہ بتائیے کہ فرض کام افضل ہوتے ہیں کہ سنت افضل ہوتی ہے؟ جی فرض افضل ہوتے ہیں نا. اسی لیے کہتے ہیں علماء وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے. ہاں وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَخَيْرُهُمَا, ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے, جو سلام میں پہل کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہر ایک سے سلام کرنی چاہیے, چاہے اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کوئی بھی ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. ادب یہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے. کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کریں, جو لوگ چل رہے ہیں وہ بیٹھنے والے پر سلام کریں, اور جو کھڑے ہیں وہ
جو لوگ چل رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگوں پہ سلام کریں، اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے لوگوں سے سلام کریں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا آدمی جو لوگ رکے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے، اور جو لوگ رکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سلام کرے. یہ سلام کا ادب ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر متعدد باب بیان فرمایا کہ ہاں باب اس بیان میں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، باب اس بیان میں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، باب اس بیان میں کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو یا پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. یہ بھی ایک سلام کا ادب ہے. یہ نہیں کہ ہم اگر سواری پر ہیں، خاص طور پر جو لوگ مثال کے طور پر پیدل جاتے رہیں اور ایک آدمی کسی اچھی گاڑی کے اوپر سوار ہے تو اپنی توہین سمجھے کہ ہم اسے سلام کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا حق بنتا ہے، اور شرعی طور پر اگر وہ مومن ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر یسلم الصغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور